الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. والفجر قسم فجر کی ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. آمنت باللہ و بآیاتی. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں. اور ان انعامات میں بعض مہینے، بعض ایام اور دن، بعض ساعتیں اور گھڑیاں، نیکی کے موسم اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں تاکہ تھوڑے وقت کے اندر یہ امت ان اوقات کی اور ان دنوں کی، ان ساعتوں کی قدردانی کر کے زیادہ سے زیادہ اجر، زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکے اور اس کے درجات بلند ہو سکیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ انسان جو ان اوقات کی اور ان گھڑیوں کی قدردانی کر لیں اور ان کے اندر اعمال کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. اللہ رب العزت نے اس امت کو بے شمار خوبیوں سے، فضائل سے نوازا ہے، اور فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اللہ نے خود یہ فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت جسے انسانیت کے لیے وجود بخشا گیا ہے کہ انسانیت کو خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں. اور فرمایا کہ کنتم امتا وسطا، اے امت محمدیہ تم ایک ایسی امت ہو کہ جسے اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر رکھا ہے اور اعتدال عطا فرمایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے اوپر گواہ بنو. اور فرمائی ایسی امت ہے کہ اس امت کے ایک فرد بننے کے لیے اللہ کے اولو العزم پیغمبروں نے، رسولوں نے
یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ ہمیں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر پیدا کیا گیا ہوتا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد بننے کا شرف حاصل کر لے. ایسی عظیم الشان امت. تو فرمایا کہ اس امت کو نوازنے کے لیے تھوڑے سے اوقات کے اندر اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اجلکم فی اجل فی خلا من الامم ما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس. اپنی امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے امتیوں تمہاری مثال پہلی امتوں کے اور پہلی قوم کے لوگوں کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح کہ پورے دن کے مقابلے میں عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے. کہ پہلی امتوں کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی. کسی کو 1000 برس کی عمر، کوئی 500 سال، کوئی 200 سال. اور اس امت کی عمریں جو ہیں وہ مختصر ہیں، 60-70 سال اوسطاً. تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری جو اجل ہے، تمہاری جو مدت عمر ہے، تمہاری جو زندگی ہے پہلی امتوں کے مقابلے میں اتنی مختصر ہے جس طرح کہ پورے دن کے مقابلے میں عصر اور مغرب کا وقت مختصر ہوتا ہے. پہلی امتوں کو جو عمریں ملی اس کی مثال ایسی ہے کہ فجر سے لے کر کے عصر تک کا وقت، اور تمہیں جو عمر ملی اس کی مثال ایسی ہے جیسے عصر سے مغرب کا وقت. اور فرمایا کہ پھر تمہارا معاملہ اور یہود و نصارہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ جس طرح کہ ایک آدمی اجرت کے اوپر، مزدوری کے اوپر، دہاڑی کے اوپر کچھ مزدوروں کو بلاتا ہے اور پھر ان کے سامنے یہ رکھتا ہے کہ دیکھ کون ہے تم میں سے جو صبح سے لے کر کے دوپہر تک میرے لیے کام کرے گا، تو میں ہر آدمی کو ایک ایک قیراط دوں گا. کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم کام کریں گے فجر سے لے کر کے دوپہر تک. فرمایا یہ تیار ہونے والے یہودی ہیں کہ جنہوں نے فجر سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور ایک ایک قیراط انہیں دے دیا گیا. پھر اس نے کہا کہ کون تم میں سے تیار ہے کہ جو دوپہر سے لے کر عصر تک میرے لیے کام کرے اور میں اسے ایک ایک قیراط دوں. تو ان کے بعد کچھ اور لوگ تیار ہو گئے. فرمایا وہ نصارہ ہیں کہ جنہوں نے دوپہر سے عصر تک کام کیا، ایک ایک قیراط انہیں دے دیا گیا. پھر اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عصر سے مغرب تک میرے لیے کام کرے اور میں اسے 2 قیراط دے دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اے امت محمدیہ خبردار ہو جاؤ، یہ تم لوگ کہ جو عصر سے مغرب تک کام کرنے والے ہو، تمہارے کام کرنے کی عمر، تمہارا یہ عمل مختصر ہے، لیکن تمہیں جو اجر دیا جا رہا ہے وہ دگنا ہے. اور اسی دگنا اجر کی وجہ سے یہود و نصارہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے ان کو تھوڑے عمل کے بدلے میں زیادہ کیوں دے دی؟ ہم نے زیادہ عمل کیا، زیادہ کام کیا، اور ہماری مزدوری تھوڑی، ہمارا اجر و ثواب تھوڑا. انہوں نے تھوڑا عمل کیا، تھوڑا کام کیا، تھوڑا وقت صرف کیا، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کی مزدوری زیادہ. فرمایا یہ کہنا یا تو قیامت کے دن ہوگا جب اللہ رب العزت امت محمدیہ کو نوازیں گے، اس وقت یہود نصارہ یہ اعتراض کریں گے، یا
اپنے وقت کے اندر انبیاء نے جب امت محمدیہ کی فضیلت بتائی تو اس وقت انہوں نے یہ اعتراض کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا؟ جو تمہارے ساتھ مزدوری طے ہوئی تھی اس میں کوئی کمی کی؟ کہیں گے نہیں. لیکن پھر عرض کریں گے کہ اے اللہ یہ تفریق کیسی، یہ تفاوت کیسا، یہ فرق کیسا کہ ان کو اتنا زیادہ دے دیا ہمیں اتنا کم؟ اللہ فرمائیں گے ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، کہ یہ میرا فضل ہے جسے چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں. تو فرمایا کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت تھوڑے وقت میں زیادہ نوازنا چاہتے ہیں. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اور اس لیے اللہ نے اس امت کو ایسے اوقات، ایسے مہینے اور ایسے دن اور ایسی ساعتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے اندر اگر یہ بندے تھوڑا عمل کر لیں تو بہت زیادہ اجر پا لیں. اور انہی میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ بھی، ذی الحجہ کے یہ 10 دن، آج ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے. تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ کا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس امت محمدیہ کے، کہ جو بندے اس عشرے کے اندر عمل کر لیں گے اللہ کے یہاں سے بہت کچھ پا لیں گے. اور اس لیے اللہ نے اس عشرے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. دنیا کے اندر انسان جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس وقت قسم اٹھائی جاتی ہے جب کسی کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے، تاکہ جو مخاطب ہے، سامنے والا ہے، وہ اس کی بات کے اوپر یقین کر لے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے فرمایا قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی عظمت کو اور اس چیز کی اہمیت کو، اس چیز کی حرمت اور تقدس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے یہاں کتنی محبوب ہے، کتنی قدر والی ہے اور کتنی عظمت اور عزت والی ہے. اس لیے اللہ یہاں قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ولیال عشر، اس سے ان راتوں کی اور ان دنوں کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دن اللہ کے یہاں بڑے اہمیت اور قدر والے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرما دی. ما من ایام احب الی اللہ من عمل صالح، فرمایا کہ اللہ رب العزت جس قدر اعمال صالحہ کو ان دنوں کے اندر پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. بندہ کوئی بھی عمل کرے، نیک کوئی بھی نیکی کرے، چاہے وہ نفلی نیکی ہو، تو اس کا یہ عمل، اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہے کہ باقی دنوں کے اندر اس کا وہ عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا باقی دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جس قدر ان دنوں کے اندر بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلک بشیء. ہاں باقی دنوں کے اندر جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کو محبوب ہیں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دی، نہ جان لے کر واپس لوٹا نہ مال لے کر واپس لوٹا، سب کچھ قربان کر دیا. تو ایسے مجاہد کا وہ عمل باقی دنوں کے اندر اللہ کو محبوب ہے. لیکن اس کے سوا بندے ان دنوں کے اندر جو اعمال کرتے ہیں باقی دنوں کے اندر اللہ کے یہاں ان کی اتنی محبوبیت نہیں ہوتی جتنے ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر ہوتی. اور دوسری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کو بندوں کی عبادت کرنا جس قدر ذی الحجہ کے اس عشرے کے اندر محبوب ہے، اس قدر باقی دنوں کے اندر نہیں۔ تعدل صیام کل یوم بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، کہ ان دنوں کے اندر بندے جو روزہ رکھتے ہیں تو ہر دن کے روزہ کا اجر اور ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کے اندر قیام کرنے، عبادت کرنے کا اجر اور ثواب لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر بندوں کی اعمال اللہ کو محبوب ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر، کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے تم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا ورد رکھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تسبیحات کا، ان تکبیرات کا ورد رکھا کرو، کہ ان دنوں کے اندر ان تسبیحات کا پڑھنا یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں قیام کرنا، جاگنا، یا کم از کم 2 نمازیں فجر اور عشاء کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا، فرمایا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ان دنوں کو جو فضیلت عطا فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فی ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے، کہ ان دنوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر اعلان کر دو حج کا، اور تاکہ لوگ جو ہیں یذکر اللہ، کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، ان معلوم دنوں کے اندر، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر، اور اللہ نے ان کو جو جانوروں کا مالک بنایا ہے، جانور عطا کیے ہیں، ان کی وہ قربانی کریں، ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ اور پھر عشرہ ذی الحجہ کو جو فضیلت ملی، فرمایا یہ وہی عشرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس عشرے کا اضافہ کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب فرعون غرق ہو گیا، آل فرعون غرق ہو گئے، نجات پا گئے، تو بنی اسرائیل نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں، اب اللہ کی طرف سے اگر ہمیں کوئی شریعت دی جائے، کوئی کتاب ہمارے اوپر نازل کی جائے، تو ہم بے فکری کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، دعا کی، اللہ نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں شریعت دیں گے، تمہارے اوپر کتاب نازل کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ تم کوہ طور پر آؤ اور وہاں آ کر کے اعتکاف کرو، ہماری مناجات کرو، 30 لیلہ، 30 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اعتکاف کیا، اور 30 دن تک روزہ رکھا، مسلسل روزے میں رہے، نہ رات کو افطار ہوا نہ دن کو۔ 30 دنوں کے بعد افطار کیا، مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد اس مقرر مقام پہ چلے گئے جہاں اللہ سے مناجات کرنی تھی، ہم کلامی کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جو کیفیت مجھے مقصود تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تم نے روزے کے بعد مسواک کر لی، اور روزے دار کی منہ کی خوشبو جو ہے، جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ مجھے محبوب ہے۔ تمہارے اس مسواک کرنے کی وجہ سے وہ بو زائل ہو گئی، وہ رائحہ ختم ہو گئی، اب اس رائحہ اور اس بو کو پیدا کرنے کے لیے 10 دن اور روزے رکھو۔
فتم میقات ربی 40 لیلہ، اس طرح اللہ کی وہ مقرر کی مدت 40 راتوں کی شکل میں پوری ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 40 دن جو ہے 30 دن ذی القعدہ کے تھے اور 10 دن جو بڑھائے گئے یہ عشرہ ذی الحجہ کے۔ تو اس سے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ہے بڑا قیمتی عشرہ ہے جو اللہ نے انعام کے طور پر اس امت کو عطا فرمایا۔ بے شمار فضائل ہیں، بیان کا اتنا وقت نہیں، تو اس لیے ان ایام کی قدردانی کر لی جائے۔ جتنے دن ہیں 9 ذی الحجہ تک، ان دنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دن ہیں، کوشش کر کے روزہ رکھ لیا جائے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لیا جائے گا تو ہر ایک روزے کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی مسافت قائم کر دی جاتی ہے جتنی 100 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ 100 سال کی مسافت کو اس سے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھ لیا جائے، اور اگر سارے دن نہیں تو خاص طور پر یوم العرفہ 9 ذی الحجہ جمعرات کا دن جو ہے اس دن اہتمام کر کے روزہ رکھ لیا جائے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا ضروری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا، ذکر کا، تلاوت کا، جتنا ہو سکے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، اور جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان دنوں کے اندر اعمال کر کے اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔